حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث صاحب، ناظم صاحب، ناظم تعلیمات صاحب اور جملہ اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، یہ طلباء دور حدیث کی یہ آخری مجلس نہایت ہی اہم اور فرقت کا اور مفارقت کا وقت ہے۔ میں اپنی طرف سے اور ادارے کے تمام اساتذہ کی طرف سے طلباء دور حدیث کا، جنہوں نے ہم اساتذہ کرام کے سامنے کسی نے شروع سے، کسی نے بیچ میں اور کسی نے آخر میں آ کر ثانوی تلمس طے کیا، اور انہوں نے ہم کو یہ سمجھا کہ ہم ان کو کچھ سکھا سکیں، کچھ پڑھا سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس لائق نہیں تھے۔ خاص طور پر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یقینی طور پر یہ کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں کہ عظیم الشان کتاب بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ان بڑی بڑی کتابوں کا ہم درس دیں، لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ ہم حقیروں کو بھی اپنے استاد مان کر شروع سال سے لے کر اخیر تک آپ نے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ثانوی تلمس طے کیا۔ میرے عزیز طلباء، یاد رکھیے زندگی بہت مختصر ہے اور کسی کا کب خاتمہ ہو جائے کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے آپ کو جاتے ہوئے ہم آپ سے عاجزانہ گزارش اور عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا آپ سے تعلق اور جو واسطہ ہے وہ استاد شاگردی کا ہے۔ ہم آپ سے روپیہ پیسہ کی درخواست نہیں کرتے ہیں، ہم آپ سے کوئی زر و سونا کی جو ہے درخواست نہیں کرتے ہیں۔ بس ایک درخواست ہے کہ جب آپ کو خبر پہنچے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایصال ثواب کیجیے گا۔ آپ نے یہاں بہت سارا سبق سیکھا ہے، آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ ہمارے حضرت محتمیم صاحب اساتذہ کرام، ہمارے اساتذہ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیسے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن کریم کا ختم کیا جاتا ہے۔ آپ سے بس یہی التجا ہے اور درخواست ہے کہ ہماری خبر آپ کو پہنچ جائے تو آپ ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے گا، دعا کیجیے گا، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ کے سامنے ہم پھنس گئے تو آپ ضرور ہمیں یاد کیجیے گا، اساتذہ کو یاد کیجیے گا، ہمارے محتمم صاحب کو یاد کیجیے گا، ناظم صاحب، شیخ صاحب کو ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، کس کا کیا مقام ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آج ظاہری طور پر ہم یہاں بعض شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں، بعض ابو داؤد اور ترمذی پڑھاتے ہیں، نہ معلوم اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے۔ ہم پیچھے ہو جائے، آپ آگے ہو جائے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، آپ کو بہت ہی التجا سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے موقع پہ ہم کو ضرور یاد کیجیے گا۔ ہم پھنس جائیں تو ہم کو جو ہے اس دلدل سے ضرور نکالیے گا۔ دوسری بات، میرے عزیز طلباء، آپ یہاں سے فارغ ہو کر جاتے ہیں، یاد رکھیے گا تجربے کی بات ہے، ادنا سی تجربہ ہے
کہ جب شروع میں فارغ ہو کے جاتا ہے تو کچھ دنوں تک پریشانی آتی ہے، یاد رکھیے گا، کچھ دنوں تک ضرور پریشانی آئے گی۔ آپ کو دین پر استقامت اور دین پر جو ہے قائم رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ ہرگز کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر اس راستے سے ہٹ مت جائیے گا۔ تجربے کی بات ہے کہ کچھ سالوں تک پریشانی ہوتی ہے، کچھ سالوں تک صحیح جگہ نہیں مل پاتی ہے، بھٹکنا پڑتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، پھر بھٹک، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس راستے میں آزمائش ہی آزمائش ہے۔ یہ ہمارے جو ہے نبیوں کا یہ سلسلہ ہے، اور علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء کرام کو پریشانیاں ہوئی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑی ہے، اس لیے اس راستے میں تکلیفیں اور پریشانی ہے۔ کوئی طالب علم یہ چاہے کہ فارغ ہو کر مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ مل جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ یقینی طور پر اس راستے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، کچھ دنوں تک پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ جو یہ مشقتیں برداشت کر لے گا پھر انشاءاللہ اس کے لیے اچھی جگہ مہیا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یقین جانیے کہ تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے آپ اس راستے سے ہٹ مت جائیے گا، اور مشقتیں برداشت کر کے اسی دین پر لگے رہیے گا۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا راستہ ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں ہم کو جینا ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ عہد لے کر جائیں، اور یہ آپ بالکل وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اس دین پر باقی رہیں گے، قائم رہیں گے۔ اور اگر اس راستے سے ہم الگ بھی ہو گئے، تجارت بھی اختیار کر لیے، کوئی دوسرا پیشہ بھی ہم نے اختیار کر لیا، تو ہم اپنے تشخص کو انشاءاللہ باقی رکھیں گے، ہم اپنے حیات کو باقی رکھیں گے، ہم سر سے لے کر پیر تک اپنے دین پر جمے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، فارغ ہونے کے بعد جب ہم جاتے ہیں تو لوگ چاہے جیسے بھی عمل کریں، لیکن وہ ہم کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم کو دین پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سر پر ٹوپی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کو صوم و صلات کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں صف اول کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں نماز کے جماعت کے ساتھ پابند دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اس بات کو خیال رکھیے گا کہ لوگ چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، لوگ لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی تشخص کو باقی رکھیں، جو ہم نے یہاں سیکھا ہے، جو ہم نے یہاں پڑھا ہے، جو ہم نے یہاں 8 سال 10 سال میں یہاں تو آج جو فارغ ہو کر جو طلبہ جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ کچھ بچے اس میں ایسے بھی ہیں جو بھاگ جایا کرتے تھے، ان کو قاری علی مرتضیٰ، یہ ایک لڑکا ہے اشرف جو آج یہاں سے مولانا فارغ ہو کر جا رہا ہے، قاری بن کے جا رہا ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ اساتذہ کی محنت، یہ بھاگ بھاگ کے چلا جاتا تھا، یہ رات کو پکڑنے کے لیے استاد جاتے تھے، ان کو رات کو پکڑ کے لا کے یہاں جو ہے مدرسے میں آج دورہ حدیث سے فارغ ہو کے جا رہا ہے۔ یہ ہمیں فخر ہے کہ یہ طلبہ یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں۔ میرے محترم عزیز طلبہ، اپنے اس اساتذہ کو کبھی مت بھولیے گا جنہوں نے آپ کو جو ہے ایک ایک منٹ دیا ہے، ایک ایک گھنٹہ دیا ہے، رات کو اٹھ کے آپ کو تلاش کرنے کے لیے گیا ہے کہ آپ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھاگا بھاگی کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ سے یہی گزارش ہے، اور کسی بھی مدرسے میں لگیں اور کسی بھی ادارے میں لگیں، اپنے تشخص کی بقا کے ساتھ لگیں۔ اور ایک بات اور کہتے ہوئے روانہ ہوتا ہوں میں، وقت کم ہے میرے عزیز طلبہ، اپنے یہاں سے آپ جو ہے ابھی دورہ حدیث فارغ ہو کر جو جا رہے ہیں، آپ ایسا نہیں ہے کہ بالکل فارغ ہو گئی، نہیں، ایک کورس تھا اور ایک نصاب تھا، اس کو آپ نے مکمل کیا ہے۔ آپ کو ہم کو ہمیشہ طالب علم بن کر رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم طالب علم ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ علم حاصل کرنے کا وقت کہاں سے کہاں تک ہے، تو انہوں نے کہا من المہد الی اللحد، گود سے لے کر قبر تک۔ تو ان سے کسی نے پوچھا فأین العمل، یہ عمل کرنے کا پھر وقت کون سا آئے گا، جب ہم جو ہے بچپنے سے قبر تک علم ہی حاصل کریں گے تو عمل کب کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا
علمنا हुवल अमल, ये जो हम इल्म सीख रहे हैं यही हमारा अमल है, यही हमारा अमल है। इसलिए हम ये ना समझें कि आज हम फारिग होकर चले जा रहे हैं, बस इन किताबों को बंद कर देना है, संदूक में और जो है बॉक्स में बंद कर देना है। नहीं, एक कोर्स था जिसकी हमने तकमील की, आइंदा पूरी जिंदगी हमको इसमें लगे रहना है इंशाअल्लाह। और एक बात आखिर में ये है कि अपने असातिज़ा मोहतमिम साहब, नाजिम साहब और जो जिस उस्ताद के साथ भी आपको मुनासबत है, 8 साल आपने पढ़ा है, यकीनन सबके साथ मुनासबत नहीं होगी, किसी एक तो उस्ताद के साथ जरूर कोई ताल्लुक होगा, वास्ता होगा, मुनासबत होगी। आप अपनी जिंदगी का एक नमूना और आइडियल उस उस्ताद को बनाइए, अपना उनको शेख बनाइए और अपने हर काम को उनके ताबे कर दीजिए कि हम उनकी राय और मशवरे के बगैर कोई काम हम ना करें। अगर हम इस तरह अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी के किसी भी मोड़ में हम नाकाम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हर तालिब इल्म से गुजारिश है जो यहाँ से फारिग होकर जा रहा है, वो अपने किसी भी एक उस्ताद को अपना रहनुमा ज़रूर बनाएं और अपनी ज़िंदगी का रहबर बनाएं और उनकी रहबरी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और आखिर में मैं अपनी तरफ से और असातिज़ा की तरफ से जो है आप तमाम तलबा जिन्होंने शुरू से पढ़ा है या बीच में आके पढ़ना चालू किया है या आखिरी साल में पढ़ा है, यकीनी तौर पर जो है साल भर हम लोग रहे और कई साल रहे, हमारे तरफ से अगर कोई कमी कोताही हुई है, पढ़ाने में कमी कोताही हुई है या तरबियत में कमी कोताही हुई है या कभी कोई ज्यादती हो गई है, अल्लाह के वास्ते आप हमें माफ़ फरमा दें। हम आपसे माफ़ी के खास्तगार हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें माफ़ फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला।